السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم کو آپ کو سب کو اپنی سلامتی اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے رہے۔ اہل ایمان کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق یہ تینوں نعمتیں نصیب ہوں، اور جو بے ایمان ہیں دونوں معنوں میں، لغوی معنوں میں بھی اور اردو کے محاورے کے اعتبار سے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا کر، اپنے آخری نبی اور اپنی کتاب کی پہچان کرا کر اور اپنا بنا کر یہ تینوں چیزیں ان کو بھی نصیب کرے۔ ہم اس دعا کے مکلف ہیں اور پابند ہیں۔ کوئی دشمنی دین کے نام پر کتنی ہی کرے، ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم دین ہی کے نام پر اس کی ہدایت کے اور راہ راست پر آنے کے لیے دعا گو رہیں۔ یہ 5ویں کلپ ہے کم عمری میں شادی کے عنوان پر۔ اسے اصلاً حصہ ہونا چاہیے تھا تیسری کلپ کا، لیکن اس وقت جو واقعہ اس میں بیان کریں گے اور دکھائیں گے ذہن میں نہیں تھا اس وقت، اور پھر خود حضرت مریم علیہ السلام کی شان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ پر مستقل کلپ ہو، آپ کی کم عمری کو لے کر اور اس عمر کو لے کر جس عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بنا باپ کے بندوبست کیا۔ ہم جب پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے اچانک دماغ میں یہ بات آئی اور یہ سوال پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھی خود اس یہودی نظام اور اس دور کے شادی کے رواج اور تعامل کو بنیاد کیوں بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آج کے دور کی سمجھ کو اور آج کے دور کے ایٹیٹیوڈ کو اور آج کے دور کے شادی کو لے کر جو فیصلے ہیں ان کو بنیاد کیوں نہیں بنایا؟ ایک سوال آیا، پھر جواب بھی خود ہی آیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا 12 سال کی عمر میں یا 12 سے لے کر 14 سال کی عمر تک، جیسا کہ عیسائی اسکالرز کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بندوبست کرنا اور حضرت مریم علیہ السلام کو حامل بنانا، یہ تو خود الٹا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی عرف کا، رواج کا لحاظ کیا۔ یہودی دنیا میں شادی کو لے کر جو کم سے کم عمر رائج تھی اس کا لحاظ کیا اور پاس کیا، نہ کہ اس کی مخالفت کی۔ تو یہ تو اور بہت بڑا ثبوت ہے، کیونکہ سوال یہاں سے اٹھا کہ اگر باقاعدہ شادی ہوتی اور شوہر ہوتا تو ایک الگ بات تھی، لیکن یہاں تو شوہر ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انتظام کر رہے ہیں، تو آپ نے اس عمر کا لحاظ کیوں نہیں کیا جس عمر پر کبھی کوئی نکتہ چینی نہیں ہوتی؟ ہاں، آپ نے اس زمانے کی رعایت کیوں نہیں کی جو زمانہ کم عمری کی عمر کو نکتہ چینی کا نشانہ بناتا، اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اس کے اندر طرح طرح کی میڈیکل کمیاں نکالتا، اور وہ زمانہ یہ بھول جاتا کہ یہ ساری کمیاں خود اس کے اپنے زمانے سے جڑی ہوئی ہیں، خود اس کے اپنے زمانے کے جغرافیائی حالات سے جڑی ہوئی ہیں، اس کے اپنے زمانے کی آب و ہوا سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ بھی اس سوال کو اپنے ذہن میں پیدا کریں اور اس کے بعد اس کا جواب لیں کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ انتظام کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، کوئی شوہر نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے کہ جس کی طرف
ذہن جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے شادی کے نظام اور رواج کا لحاظ کیوں کیا؟ کیوں 11 سال کی عمر میں نفخ روح کر دیا تاکہ 12 سال کی عمر میں ولادت ہو جائے، یا 13 سال کی عمر میں ولادت ہو جائے، یا 14 سال کی عمر میں ولادت ہو جائے؟ کیوں؟ تو آج کے اس دور میں تو یہ عمر ویلڈ نہیں ہے، ہاں، حالانکہ اب سے پہلے ویلڈ تھی، ہاں، خود بھارت میں ویلڈ تھی۔ تو یہ اتنا بڑا سوال اور جواب تھا جس کا تقاضا تھا کہ یہ بات الگ سے رکھی جائے اور خود عیسائی سورسز سے دکھایا جائے کہ عمر ان کے یہاں میٹر کرتی ہے یا نہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھ کر کم سے کم اپنے دل و دماغ میں یہ سکون اور اطمینان حاصل کر سکے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور شادی کو لے کر کم عمری میں آپ کا اقدام برحق ہے، وحی الہی پر مشتمل ہے، ہاں، ٹوٹل 100% سائنٹیفک ہے، کیونکہ سائنس بھی اسی عمر کی تصدیق کر رہی ہے جس عمر میں جب انسانی معاشرہ با حیا تھا، با کردار تھا، عفت و پاک دامنی اس کو جان سے زیادہ عزیز تھی، وہ سماج اور وہ معاشرے بھی اسی عمر کو اس وحی عام کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی فطرت میں ڈال دی اور رکھ دی، اسی عمر کو فالو کر رہے تھے۔ وہ 9 سال کی تھی، 10 سال کی تھی، 11 سال کی تھی، 12 سال کی تھی، اور اس کے اوپر پھر جتنے سال کی بھی ہو۔ تو یہ نکل کر آ جاتا ہے، ہر طرح کا شک شبہ دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اہل ایمان کے لیے تو کچھ بھی ہو جائے، اگر ایمان ہمارا سچا ہے تو ہمارے ایمان کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، کیونکہ ہم بنیادی طور پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ کا قول اور فعل بحیثیت دین ہو تو بحیثیت دین تو اپنی طرف سے ہوتا ہی نہیں تھا، اعلان تھا کہ بحیثیت رسول اللہ تم جو دیکھو اسے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرو۔ ہاں، تو 9 سال میں آپ کا اقدام شادی کا اور 3 سال تک انتظار شادی کا، اور پھر سائنس کا آ کر اسی عمر کو ویلڈ کرنا، اور اسی عمر میں تمام انسانی معاشروں کا شادی بیاہ کرنا پہلے کے، تو یہ سب ہمارے آج کے دور کے شادی کے نظام کو کنڈم کر رہے ہیں، اگر الٹا کہیں تو ہاں، آج کے دور کو کنڈم کر رہے ہیں، اور یہ بالکل صحیح کنڈم کر رہے ہیں، کیونکہ آج کے دور نے شادی مشکل بنا دی، زنا آسان کر دیا، شادی مشکل بنا دی، ناجائز طریقے سے رہنا آسان کر دیا، شادی کے تقاضے کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا آسان کر دیا۔ تو جو دور اور جس دور کے فیصلے غلط کو آسان کر دیں اور صحیح کو مشکل بنا دیں، تو وہ دور کس زبان سے اپنے آپ کو صحیح کہے گا اور کہتا ہے، اور اس کا یہ کہنا پچھلے دور کے تمام لوگوں کی نگاہ میں اس دور کے معاشروں میں صحیح کہلائے گا یا غلط کہلائے گا؟ اور اگر وہ سب زندہ ہو جائیں تو وہ ہمارے آج کے ڈیسیزن کو صحیح مانیں گے یا نہایت آوارہ اور آبرو باختہ اور بے حیائی اور بے شرمی کا عادی معاشرہ اور سوسائٹی مانیں گے؟ تو حقیقت یہ ہے، ہم چلے ہیں ننگے ہو کر کپڑے پہننے والوں پر تبصرہ کرنے، ہاں، ہم چلے ہیں غیر فطری ہو کر فطرت پر عمل کرنے والوں کو کوسنے کاٹنے۔ یہ نکل کر آ رہا ہے، یہ حقیقت آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میرے ذہن میں وہ مطالعہ کرنے اور پڑھنے کے دوران یہ بات، یہ سوال آیا، اور پھر خود ہی اس کا جواب آیا کہ اس سے بڑا تو ثبوت نہیں ہے کوئی۔ اللہ تعالیٰ اس عمر میں بھی یہ کام کر سکتے تھے جس عمر پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن ایسا نہ کر کے کم عمری میں ہی آپ نے بھی وضع حمل کا
اور حمل کا فیصلہ فرمایا، تو یہ تو اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہی عمر اصل تھی، اور اس لیے اس دور کے معاشرے اسی عمر میں بدچلنی سے بچنے کے لیے، غلط راستوں پر پڑنے سے بچنے کے لیے بالغ ہوتے ہی شادی کے رشتے میں اپنے بچوں کو باندھ دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی عمر کو اس وقت کے رواج اور تعامل کے مطابق بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بندوبست کیا، یہ بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ بھی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ پہلے کے لوگ فطرت پر تھے، ہم فطرت پر نہیں ہیں، ہم فطرت سے بہت دور ہیں، کیونکہ ہم بھی شادی کی عمر میں متفق نہیں ہیں۔ یعنی آج کی سوسائٹی اور آج کا سماج اپنے آپ کو کتنا ہی سویلائزڈ اور مہذب کہے، وہ متفق نہیں ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، لیکن وہ دور متفق تھا اس اصل پر جس کے بعد ایک لڑکی لڑکی نہیں رہتی، ایک لڑکا لڑکا نہیں رہتا، دونوں جوان ہو جاتے ہیں، اور جوان ہوتے ہی کوئی بھی اپنا جائزہ لے لے، ہر جوان اور ہر مرد اور عورت اپنا جائزہ لے لیں کہ جوان ہوتے انسان کے دل و دماغ میں کون سے تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم فطرت پر نہیں ہیں۔ ہاں، وہ پچھلے معاشرے فطرت پر تھے، ہم غلط کو صحیح بنانے چلے ہیں، وہ معاشرے غلط کو غلط کیے ہوئے تھے، صحیح کو صحیح کیے ہوئے تھے۔ ہر جوان مرد اور عورت اپنے اندر جھانک کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ جوان ہوتے ہی جب بچپن اس سے رخصت ہوا، تو اب جوان ہونے کے بعد اس کے دل و دماغ کی اسکرین پر کیسے خیالات آتے تھے، اندر سے کیا تقاضا پیدا ہوتا تھا، سونے کی حالت میں کون سے خواب آتے تھے، یہ سب بچپن میں کیوں نہیں ہوتا تھا، جوان ہونے سے پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ تو پچھلے معاشرے تو فوراً اس کا بندوبست کر دیتے تھے، ادھر لڑکی لڑکے جوان ہوئے، انہوں نے اس کے تقاضے کا بندوبست کیا جائز طریقے سے، فطری طریقے سے۔ لیکن یہ ہم ہیں جو جوانی کی عمر کو ڈیلے نہیں کر سکتے، لیکن شادی کی عمر ڈیلے کر سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی نظام ہے ایسا جو جلدی سے جوان نہ ہونے دے، نہ لڑکی کو نہ لڑکے کو روک دے جوانی؟ ہے کوئی نظام ہے؟ تو جوان تو انسان اپنے ملک کی آب و ہوا اور اپنی کھلائی پلائی اور نشو و نما کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن شادی ڈیلے ہو رہی ہے، لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی، کہیں 21 سال، کہیں 18، کہیں 16، کہیں 14۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا اس شادی کے مرحلے کو ڈیلے کرنے سے جوانی کے جو تقاضے ہیں وہ بھی ڈیلے ہو رہے ہیں، یا وہ ناجائز طریقے سے پورے ہو رہے ہیں؟ تو آج کا سماج اور آج کا معاشرہ، آج کی سوسائٹی غلط پر راضی ہے اور صحیح کو ڈیلے کر رہی ہے، خوب، اور اس کو اپنی خوبی اور اپنا کمال سمجھ رہی ہے، اور اس حکم کو پچھلے دور پہ لاگو کر رہی ہے اور ان کو غلط کہہ رہی ہے، جبکہ وہ صحیح تھے، ان کی حیا سلامت تھی، ان کی پاک دامنی سلامت تھی، ان کی عفت سلامت تھی، وہاں جنسی کرپشن بہت کم تھا۔ لیکن آج جنسی کرپشن، شادی میسر نہیں، لیکن شادی کا عمل ناجائز طریقے سے ہر جگہ میسر ہے، گورنمنٹ سپورٹ کر رہی اس کو۔ تو یہ سب صحیح، تو یہ اس لیے صحیح کہ جب مذہب سے بیزار ہوں گے، مذہب سے دور ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، اور اپنے بنانے والے سے اپنے آپ کو آزاد کریں گے، یا اپنے کو بس اپنے آپ بنا ہوا سمجھ لیں گے، کسی کو بنانے والا سمجھیں گے نہیں، تو پھر یہ سب ہوگا۔
کیونکہ آوارہ اور قید و بند سے آزاد ہی ایسا کام کرتا ہے، جو اپنے آپ کو کسی نظام سے باندھتا ہے اور کسی نظام اور سسٹم کا حصہ سمجھتا ہے تو اس نظام اور اس سسٹم کو فالو کرتا ہے۔ ہاں، ملک میں کسی ایسے انسان کو گوارا نہیں کرتے کہ جو منمانی کرے، جو نظام کو توڑے، جو قانون کا النگھن کرے، لیکن مذہب کی دنیا میں، دھرم کی دنیا میں ہم دھرم کو کنارے کر کے وہاں بھی انٹرفیئر کرتے ہیں اور اپنی منمانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے شیطانی اور نفسانی تقاضے ناجائز طریقے سے پورے ہو سکیں اور ہمیں جائز طریقوں کے بندھنوں سے اور ان کے تقاضوں میں الجھنے سے آزادی رہے اور ہم ان جھنجھٹوں میں پڑنے سے بچے رہیں۔ ہم نے پہلے ہی مثال دی، پھر دے رہے ہے کہ ایک لڑکے نے کہا اپنے ٹیچر سے کہ جب دودھ ایسے مل رہا ہے تو گائے پالنے کی اور گائے گھر میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، یہ اس زمانے کی پہچان ہے ایک جملے میں جو اس نے اپنی زبان سے ادا کر دی۔ چلیں اب دیکھے لیتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ویکیپیڈیا کا پیج کھلا ہوا ہے، میری مدر آف جیزس ویکیپیڈیا انگلش۔ اس میں آپ دیکھیں دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے میری واز 12 and 14 years old، یعنی فرام 12 to 14 years old۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جیوش کسٹم کے مطابق میری could have been betrothed یعنی engaged at about 12۔ اب یہی بات تسلسل سے سارے عیسائی سورسز میں کہی گئی ہے، یہ christianity.com ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں دوسرے پیراگراف میں تیسری لائن سے شروع ہوتا ہے Jewish girls would have been betrothed یعنی engaged to their husbands as early as the age of 12 years old۔ Scholars believe Mary would have been somewhere between 12 and 16 یعنی from 12 to 16 years old when she had Jesus۔ سمجھ رہے ہیں کہ 12 سال کا رواج تھا، جو یہودیوں کا شادی کا نظام تھا اس میں کہ 12 سال میں بیاہ کر دیا جاتا تھا، اور عیسائی اسکالرز اس پر ایگری کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ 12 سے 16 کے درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اگر 12 میں ہوئی تو یعنی 11 میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا انتظام کیا۔ اس کے بعد یہ ہے crosswalk.com، اس میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے۔ چوتھی لائن Mary was actually a young teen when she gave birth to Jesus. Historians believe just how young? Historians agree that Mary was most likely between 12 and 14 years old when Jesus was born۔ ٹھیک ہے کہ 12 سے 14 کے درمیان تھی۔ نیچے جو پیراگراف ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، لاسٹ پیراگراف، اور اس کی پہلی لائن ان میریز کلچر ہر ایج وازنٹ اے پرابلم but her unwed pregnancy definitely was. Unwed mothers were often shamed and sometimes even killed violently by stoning۔ جی کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے کلچر میں عمر کوئی ایشو نہیں تھی، بلکہ ساری مشکل بنا شادی کے پریگننٹ ہونے میں تھی۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں دا بائبل آنسرس .org، یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں دا بائبل ڈز ناٹ گیو اے اسپیسیفک ایج فار ہاؤ اولڈ میری واز وین شی گیو برتھ ٹو جیزس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے اتر کر کے یہ ہیڈنگ لگی ہوئی ہے میری واز موسٹ لائکلی بٹوین دا ایج 12 اینڈ 16 ایئرس اولڈ اکارڈنگ ٹو اسکالرس۔ اب یہاں پہ نیچے آ کر کے یہ کہتے ہیں دس may seem to be a very young age to us today, but under Jewish customs of that time it was common for females to become betrothed یعنی engaged to a man at a very early age, even as early as 12۔ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ چھوٹی سی عمر ہو سکتی ہے شادی کے لیے، لیکن تب کہ
یہودی کلچر میں اور تب کے یہودی رسم و رواج میں یہ عام بات تھی کہ لڑکیوں کا بیاہ، ان کی منگنی، ان کا نکاح اس چھوٹی سی ایج میں کر دیا جاتا تھا جبکہ وہ ابھی 12 سال کی ہوتی تھیں۔ یہ کتنی اہم بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے، لیکن یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، یا یہ کہ سمجھ میں آتی ہے لیکن چونکہ اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہر صورت میں اسلام سے دشمنی دکھانا ہے اور کسی صورت میں بھی بات نہیں سمجھنا ہے اور اچھالنا ہے اور بدنام کرنا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں سماتی اور ایسے لوگ اس بات کو نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کے مطابق پازیٹیو اور مثبت سلوک دکھانا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں، اور اسلام کے اور ساری مانو جاتی کا آخری پیغمبر، آخری عیشدوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے اقدام کے بارے میں جو انہوں نے 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں یہ godquestions.org میں، اس میں بھی وہی بات سیم کہی گئی ہے۔ اکارڈنگ ٹو، وہی پہلا پیراگراف تیسری لائن، اکارڈنگ ٹو جیوش کسٹمس ایٹ دا ٹائم اے ینگ وومن might become betrothed to a young man as early as 12 years of age۔ آگے چل کر یہاں بھی لاسٹ پیراگراف میں کہتے ہیں no matter what marriage age when Jesus was born۔ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، عمر کا کوئی ایشو نہیں ہے ولادت کے وقت کہ آپ کی عمر کتنی تھی۔ ہاں، اب غور طلب بات یہ ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ان حضرات کے لیے عمر کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس ریکارڈنگ سے دکھانا بھی یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حضرت مریم علیہ السلام کی عمر کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں، اس دور کے ریت و رواج، کلچر، تہذیب، سماج میں یہ کوئی ایشو نہیں تھا۔ لیکن ہم مسلمانوں کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ ہم مسلمانوں کے ایک طبقے کے لیے یہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ وہ تحقیق کے نام پہ اور دوسروں کو، دشمنوں کے الزامات کو رد کرنے کے نام پہ وہ لگ جاتے ہیں 6 کو 16 بنانے میں اور 9 کو 19 بنانے میں۔ اگر یہ ساری چیزیں سامنے رہیں اور یہ پورا انسانی تاریخ کا ریکارڈ سامنے رہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بھئی دشمن تو ہر حال میں اپنی حرکت کرتا رہے گا، جسے نہیں ماننا ہے وہ نہ ماننے کے اسباب ڈھونڈتا رہے گا، تو ہم اس کے چکر میں جو اصل انسانی فیکٹ ہیں، انسانی حقیقت ہے شادی کو لے کر اور شادی کی عمر کو لے کر، ہم اسے نکار دیں، ہم اس کی خاطر اپنی حدیث کی صحیح کتابوں کو اس حد تک نکار دیں، ہاں محدثین کی عظمت کو تسلیم کریں، سر پہ رکھیں اس کو، لیکن یہ کہہ کر کے کہ میں تھیولوجین تو ہوں نہیں، میں تو ہسٹورین ہوں ماشاءاللہ، تو بھئی ہسٹری اور تاریخ کا اعتبار کہاں ہے دین کے اندر؟ دین کے اندر تو نقل کا اعتبار ہے، ہاں جب تک وہ سینہ بسینہ چلی اور جب وہ نقل کتابوں میں محفوظ ہو گئی، ان دو کا اعتبار ہے، باقی کسی چیز کا اعتبار تھوڑی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے اور یہی دکھانا بھی مقصود تھا یہاں پہ۔ اللہ کرے یہ پہلو اور یہ حقیقت ہم سب کے دل و دماغ میں رچ جائے، بس جائے، اور اسی طرح ہم بھی کہہ سکیں کہ بھئی عمر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عمر کوئی ایشو نہیں ہے، جیسے ان سب کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا۔ ہاں ایشو تھا کہ بنا باپ کے پریگننٹ کیسے ہو گئیں، ہاں کیونکہ جو شادی لگی تھی، جو انگیجمنٹ تھی، وہ ابھی عملی روپ میں تبدیل ہوئی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا نظام چلا، فرشتہ آیا، اس نے خوشخبری دی۔ تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہ کریں لیکن ہم دشمنوں کی پرواہ کریں،
دشمنوں کے الزامات کی پرواہ کریں، تو یہ کیسی بولجبی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو پڑھنے لکھنے کی اور پڑھ لکھ کر سمجھنے کی، اور اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بھی اللہ کے اس کرم کو اپنے اوپر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے اپنی ذات پر، اپنے قرآن پر، اپنے نبی پر ایمان کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اور کم سے کم ہم اس بنیادی ایمان کا تقاضا اسی طرح پورا کریں جس طرح ہم اپنی 24 گھنٹے کی دنیاوی زندگی میں مختلف چیزوں پر اسی لغوی معنی میں بنیادی ایمان بالغیب، بنا دیکھے، بنا جانے، بنا بوجھے، یعنی سن کر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اسی ایمانی تقاضے کو پورا کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم سن کر مان رہے ہیں جب وہی چیزیں ہمارے بچوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر آتی ہیں اور وہ ان کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ اور حقیقت بنتی ہیں، تو ہم کو اور یقین حاصل ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ چیزیں بھی واقعی ہیں، حالانکہ ہمارا اپنا ایمان تب بھی ایمان بالغیب ہی رہتا ہے۔ اگر ہم خود ڈاکٹر نہیں ہیں اور اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے، بچی کو ڈاکٹر بنایا ہے، تو وہ جو کچھ ہمیں بتا رہی ہے تو وہ تو اس کا مشاہدہ ہے، ہمارا تو ابھی بھی ایمان بالغیب ہے کہ وہ کہہ رہی ہے، ہم یقین کر رہے ہیں بس۔ ہاں، کسی بھی لائن میں ہم اپنے امریکہ کو نہیں دیکھا، دنیا کے دور دراز ملکوں کو نہیں دیکھا، ناسا جو کچھ بتا رہا ہے اسے نہیں دیکھا، لیکن سن کر ہم مان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ جھوٹ کیوں بولیں گے۔ تو یہی معاملہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہیے، آپ کے اصحاب کے ساتھ کرنا چاہیے، حدیث کی کتابوں کے ساتھ کرنا چاہیے جو صحیح طریقے سے اور صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، ان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اگر بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی اور ابو داؤد شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا قصہ خدا آپ کی زبانی منقول ہوا ہے تو ہمیں اسی طرح من و عن ماننا چاہیے۔ یہ سارے ثبوت، ڈاکومنٹ پروف ہمارے سامنے ہوں یا نہ ہوں، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہم مانیں، اور بہکانے والوں، پھسلانے والوں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والوں، ایمان چھیننے کی کوشش کرنے والوں، چوری کرنے والوں کے بہلاوے پھسلاوے میں ہم نہ آئیں۔ یہ ہمارے اس ایمان غیب کا بنیادی حصہ اور بنیادی تقاضا ہے جو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ کوشش اللہ بھی قبول کرے گا اور اس کے اندر قبولیت کا رنگ بھرے گا، اور جو بھی اس سے مستفید ہوگا اور سنے گا اسے اپنے ایمان کے اندر تر و تازگی محسوس ہوگی، اور وہ اللہ پر، قرآن کریم پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کو اور مزید مستحکم اور مضبوط پائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری میں شادی کو لے کر بجائے شک شبہ پڑھنے کے اور یقین کرے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کا یہ اقدام خالص سائنٹیفک اقدام تھا۔ کیوں کہ سائنس جب آئی تو اس نے بھی آپ کے اس اقدام کو اپروو کیا، ویلڈ کیا کہ جی بالکل آپ نے ٹھیک کیا، یہی عمر ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ بیاہ لاتے تو ایک سوالیہ نشان تھا، لیکن 9 سال کی عمر میں بغیر کسی میڈیکل آبجیکشن کے یہ ویلڈ ہے۔ یہ عمر، کوئی اس عمر میں بڑی ہو رہی ہے تو بالکل وہ جوان ہے اور وہ شادی کے لائق ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو یہ سب سمجھنے کی توفیق دے، اور اس ایمان چھننے کے زمانے میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی عملی فکر کرنے والا بنائے، اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی دین سیکھنے کی کوشش کرنے والا اور دین سکھانے کی کوشش کرنے والا بنائے۔ بس، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔